الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اہل جنت کے ساتھ کیا ہوگا اور اہل جہنم کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت وضاحت سے بتایا ہے کہ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرما بردار بندے دونوں اپنے انجام کے اعتبار سے یکساں نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالی نے صاف یہ کہا ہے کہ ام نجعل المتقین، جو ہمارے پرہیزگار بندے تھے، کیا ہم انہیں اور جو شرارتی لوگ تھے ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اور ایک مقام پہ فیصلہ خود ہم انسانوں پر چھوڑا ہے اور فرمایا کہ سواء محیاہم و مماتہم، تم خود سوچو کیا تمہارے نزدیک ایک زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہیں، تو اسی طرح قیامت میں جو ہمارے فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں، یہ سب کے سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خوشی کا بھی ذکر کیا، پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت میں کافر کیا تمنا کریں گے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ایک بار ہمیں بھیج دیں دنیا میں، اور جو کچھ ہم کرتے رہے غیر الذی کنا نعمل، ہم اب نہیں کریں۔ اور اس ساری صورتحال میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ بھی میرے پاس آئیں گے، تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شکایت کریں گے اس اپنی امت کی۔ آدمی ذہن میں یہ رکھے کہ شکایت کو سننے والا، انصاف اور مہربانی فرمانے والا اور سزا دینے والا اللہ ہے، اور مقدمے میں اس امت کا کوئی وکیل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون وکالت کرے؟ اور شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات باری تعالیٰ سے کر رہے ہیں جس کو نہ کسی وکیل کی ضرورت، کسی گواہ کی حاجت، علی کل شیء شہید اور علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ بے حد و حساب ہے۔ کافر جو کہے گا کہ مجھے زندگی دے دیں اور میں وہ کام نہیں کروں گا جو پہلی عمر میں کرتا رہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم انہیں زندگی دے کے دنیا میں بھیج دیں تو پھر وہی کرتوت کریں گے جو عمر کے پہلی مرتبہ میں کرتے رہے، یعنی جو چیز وجود میں ابھی آئی نہیں ہے اور آنا بھی نہیں ہے، اللہ اس کے متعلق بھی جانتا ہے کہ اگر بھیجیں، اور اللہ کے علم میں یہ ادنا بات ہے، اس کے علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور شکایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا میدان برپا ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں اور گواہیاں ہو رہی ہیں، اور وہ دن ہے
جس دن کے متعلق فرمایا ان ربی فی الغضب، میرا رب اس دن صحیح غصے میں ہوگا، شدید ترین غصہ، اور ایسا غصہ اللہ کو ایسا غضب اس دنیا کے لوگوں پہ نہ پہلے آیا ہوگا نہ بعد میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے شکایت لے کے، اور شکایت بھی کس کی؟ اپنی امت کی، اور کہیں گے کہ اے پروردگار ان کا بھی حساب لے، میرے امتیوں کا۔ شکایت کیا لے کے آیا ہوں کہ اتخذ القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ ہماری اور آپ کی شکایت ہوگی کہ مجھ پہ جو تو نے کتاب نازل فرمائی تھی، یہ میرے نالائق امتی ہیں اور انہوں نے تیری کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ حجر عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کی کسی کو ضرورت نہ ہو، جو چیز فضول ہو۔ معاذ اللہ جب آدمی ایسی باتیں بکنے لگے جس کی کسی کو ضرورت نہیں، جیسے پاگل پن ہوتا ہے، تو جو بکواس کے معنی اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ بکواس ہے، بالکل ٹھیک عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے لیکن ترجمہ ادب سے کرتے ہیں کہ میرے پروردگار اس امت نے اس کتاب کو بالکل بیکار ردی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ شکایت اگر آپ کے خلاف ہے، میرے خلاف ہے، اور کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرے گا تو ہمارا حشر کیا ہوگا، اور اگر خدا رحمت اور مہربانی نہ فرمائے تو پھر کیا معاملہ، کیسے ہم سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ رمضان میں یہ کتاب خدا کی سنائی گئی، سنی گئی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ قرآن قیامت میں پیش ہوگا۔ یہ تراویح میں جو آپ سنتے اور پڑھتے رہے ہیں، قیام اللیل کی اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، وہ پڑھتا پڑھاتا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کسی نے صحیح طریقے پہ تلاوت کی ہے، یہ سب عمل اللہ کے یہاں پیش ہوگا، اور قرآن یہ کہے گا کہ اے رب یہ وہ تیرے بندے ہیں جن کو میں نے رمضان میں آرام کرنے سے روک دیا تھا، رات کی نیند سے روک دیا تھا، اور اے اللہ ان گناہگاروں کو بخش دے۔ اللہ فرمائیں گے جہنم کا ان کے بارے میں فیصلہ ہے، مگر ہم تیری بات مان لیتے ہیں، لے جا انہیں جنت۔ اس لیے جو لوگ یہ بحثیں چھیڑے ہوئے ہیں نا کہ تراویح ہے یا قیام اللیل ہے یا تہجد ہے یا کیا نہیں ہے، انہیں اتنا تو غور کرنا چاہیے کہ خود امت تراویح سے ہی ہٹ رہی ہے، نماز سے ہی ہٹ رہی ہے، قرآن سننے سے ہی ہٹ رہی ہے۔ ان بحثوں کو چھیڑ کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ جو تھوڑا بہت قرآن سنتے ہیں اور وہ بھی کہیں آخری عشرے میں اور کبھی پہلے عشرے میں، درمیان میں اسے بھی چھوڑ کے یہ تراویح چلے جاتے ہیں، اب اس سے بھی جائیں۔ اس لیے یہ اللہ کے حضور میں قیام اور طویل قیام، یہ قیامت کے دن اس شدید گرمی کے قیام میں کام آ جائے گا، اور اس دن اللہ سایہ دے دے گا، اور اس دن کتنے ہی ہوں گے جو بغیر کسی قیام کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ اس لیے آپ نے اس کتاب کو سنا ہے، بس یہ آخری جمعہ رمضان کا، اس کو مت چھوڑیے، سارا سال پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جو شکایت کریں گے نا، 17ویں پارے میں آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں گے کہ پروردگار کی امت ہے میری اور اس نے قرآن کو فضول چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ شکایت ہمارے آپ کے خلاف نہ۔ اللہ کے پاک کلام کو پڑھنا اللہ کا قرب دلاتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنا اس سے بھی بلند تر بات ہے۔ اللہ کے پاک کلام کو سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے، قرآن ہم سے کس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور ہم کس زندگی کو گزار رہے ہیں، کتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کون ہوتے ہیں اور برے بندے کون ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک تفسیر لاہور سے چھپتی ہے، لاہور اسٹیشن پہ آپ اتریں، وہاں پر آسٹریلیا مسجد ہے بہت بڑی، اور آسٹریلیا بلڈنگ بھی اس کے ساتھ ہے، کسی سے پوچھ لیں بالکل ساتھ ہی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے
ایک بورڈ بنایا تھا۔ جب وہ مالٹا جیل سے واپس آئے تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور سارے ہی ان کے شاگرد تھے، انور شاہ صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب، موتقی صاحب کے والد وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، سب حضرت کے ہی شاگرد تھے۔ تو وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ہم نے مالٹا جیل میں تنہائیوں میں غور کیا کہ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، تو بھئی میں تو دو چیزوں پہ پہنچا ہوں۔ سب ان کے شاگرد اور علماء اکٹھے ہو گئے کہ حضرت مالٹا جیل میں اتنے سال برس گزار کے آئے اور زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمیں تو دو سبب معلوم ہوئے، ایک تمہارا آپس میں لڑنا اور ایک اس امت کا قرآن کو چھوڑنا۔ فرمایا اسے پھیلاؤ، اس کے درس عام کرو۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے پورے بر صغیر میں قرآن فہمی کی تحریک چلا دی، اور یہ جتنی قرآن فہمی بریلی میں آئی ہے، جتنی قرآن فہمی دیوبند میں آئی ہے، ندوہ میں آئی ہے، کلکتہ میں آئی ہے، حیدرآباد دکن میں آئی ہے، یہ سب کا سب قرآن کی طرف دعوت دینا، قرآن کو سمجھنا، اس کے مطالب، تفاسیر، ترجمے، یہ سب کے سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پہ بڑا کام کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بیڑا اٹھا لیا کہ ہم قرآن پاک کی آسان اور مختصر تفسیر لکھ دیں، بس ہر آیت پہ ایک صفحہ لکھ دیں، بغیر کسی فرقہ واریت میں جائے، بغیر کسی فضول بحث، لمبی علمی بحث ان کا کوئی مطلب نہیں، عام لوگوں کے لیے لکھو۔ اور انہوں نے 7 جلدوں میں درس قرآن کے نام سے ایک تفسیر مرتب کر دیا ہے۔ کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی گمراہی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے اس درس قرآن کو خریدیں، کہیں بھی مل جائے درس قرآن کے نام سے، وہ پوری علماء کی کمیٹی تھی، اس نے لکھا ہے اس درس قرآن کے 2-3 صفحے بس روز پڑھ لیں، اگلے سال رمضان میں آپ آئیں گے، قرآن کریم آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے کیا تقاضا کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، کس سے نہیں ہے۔ انہوں نے جو قرآن کا مفہوم سنت میں آیا تھا، یہ چیزیں تھیں، انہوں نے بیان کر دی ہے۔ آسٹریلیا مسجد اور آسٹریلیا بلڈنگ لاہور میں وہ چھپتا ہے، 7 جلدوں میں، چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، اور آپ 2 صفحے بس روز 3 صفحے پڑھ لیجیے، 7 سے کم عرصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ قیامت میں کم سے کم آپ ان لوگوں میں نہیں ہوں گے جن کے خلاف شکایت ہوگی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ۔ بڑی غفلت، یہ دین علم کے ساتھ مربوط ہے، یہ دین لکھے پڑھے لوگوں کا دین ہے، یہ دین تعلیم کے ساتھ مربوط ہے۔ جاہل آدمی کا کیا کام ہے اس دین میں؟ نہ پڑھے نہ پڑھائے، کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اپنے بچوں کو دے کہ بیٹے مجھے یہ 3 صفحے روز، یار سستا سودا ہے، گلی محلے میں کسی بچے کو کہے بیٹے 2 صفحے مجھے سنا دو، قیامت میں اللہ پکڑے گا، میں اس پکڑ سے محفوظ ہو جاؤں۔ الحمدللہ مسلمان ابھی اتنے بے حس نہیں ہوئے کہ کوئی کسی کو 2 صفحے قرآن کے نہ سنائے، ایک آیت ہے تشریح ہے کوئی نہ کوئی سنا ہی دیتا ہے، نہیں پڑھ سکتے سن لیں، کچھ تو کرے، تاکہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکایت کرنی ہے نا، اس سے حفاظت ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ شریف آدمی پہ دنیا میں مقدمے کا پتہ چلے، دل دہل جاتا ہے کہ یار مقدمہ ہو گیا، کیا کرے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اور پتہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں جان نہیں، اس مقدمے میں میں حق پہ ہوں۔ یہ جو بڑا مقدمہ پیش ہونا ہے نا موت کے بعد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک طرف اور وکیل آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کسی فرقے کی، کسی چیز کی، کسی تنظیم کی بات نہیں، سیدھا سادہ قرآن کا مطلب ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے کیا کہا ہے، قبل اس کے کہ اللہ ہمیں سمجھائے کہ اب میں سمجھاتا ہوں تمہیں کیا کہا۔ یہی چیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم لوگ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ہمیں ان کی سیرت نہیں پتا، ہمیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکالیف اٹھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے، شادیاں کہاں ہوئی ہیں، اہل مکہ میں اسلام کیسے پھیلا ہے، مدینہ منورہ میں کیسے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کی محبت کیسے تھی، خشیت کیسے تھی، خوف کیسے تھا،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، سیرت کے باب میں ہم مطلقاً بے خبر ہیں۔ کسی سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیا تھے، شب و روز کیا تھے، کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں گزارا ہے، کہاں گئے کہاں آئے، کیا فرمایا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی امت اتنی بیگانی بھی اپنے نبی سے ہوئی ہے جتنے ہم بیگانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے زمانے میں بھی ضرورت پیش آئی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی ضرورت ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر میں بھی ضرورت پیش آنی ہے۔ تو جس ہستی سے بار بار منہ لگنا ہے، اتنا خود غرض آدمی ہو جائے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ 5 جگہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئے گی، ٹاکرا ہوگا، منہ لگنا ہوگا، کل خلق اللہ کی محتاج ہوگی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 5 جگہ پہ پہلا مقام حشر میں آئے گا، سرے سے اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں شروع کرے گا، شدید گرمی اور لوگ تاریکی میں گم اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اللہ حساب ہی نہیں شروع کر رہا۔ وہ کہتے ہیں خدا حساب تو شروع کرنا، جنت جہنم تو بات کی بات ہے، کچھ شروع تو ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے 4 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، تم آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، اور وہ صاف کہہ دیں گے کہ میں خدا سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے وہ جنت میں جو کچھ کھا لیا تھا نا، میں اللہ کے سامنے آج جا نہیں سکتا۔ پھر تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور کہو گے نوح سماک اللہ عبدا شکورا، قرآن میں اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کے بڑے شکر گزار بندے ہیں، آپ چلیں، حساب تو شروع ہو نا۔ وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر دی تھی اور میں اب تک اس پہ پشیمان ہوں، جاؤ اور کہیں سے جا کر رب نفسی نفسی، اللہ نوح کی جان بچا لے، اللہ نوح کو آج بچا لے، دنیا جو کرتی ہے کرے، اللہ مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ابراہیم کو کہو گے کہ اللہ سے درخواست کرے، حساب شروع کرے۔ وہ کہیں گے میں اپنے والد کے بارے میں بات کر چکا اور اللہ نے مجھے منع فرما دیا تھا، میں جو بات میں نے کی تھی اب سوچتا ہوں کی کیوں تھی، میں اپنے پروردگار کے پاس یہ دعا لے کے ہی کیوں گیا تھا، میں اس پہ نادم ہوں، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں۔ اور کہیں گے ابراہیم علیہ السلام رب نفسی، وہ جو امام الانبیاء، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب اسی کے دین پہ چلنے والے، کچھ نے دین کو بدل دیا اور الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ کہیں گے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ہمت نہیں، جاؤ اور تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری قوم نے، عیسائیوں نے اتنا مجھے پرستش کیا ہے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، شرمندہ ہوں، اللہ کو کیا کہوں کہ میں کس طرح خدا بنایا گیا ہوں، میں تمہیں راستہ بتاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اور یہ اتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کہیں گے رب نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا، اور اللہ مجھے بچا۔ اب رہا تم میرے پاس آؤ گے اور میں کہوں گا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، اللہ اس انسانوں پر رحم فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں سمجھوں یعنی جانوں گا اس دن، اور میں آگے جاؤں گا اور جا کر سجدے میں پڑ جاؤں گا، اور سجدے میں پڑھ کے کہوں گا کہ اللہ حساب شروع فرما دے۔ اللہ اپنی حمد کے کچھ خاص جملے مجھے بتائے گا، صحیح بخاری میں آیا مجھے اب تک نہیں پتا، اللہ وہ جملے بتائے گا، میں وہ پڑھوں گا، اللہ میری تعریف سے خوش ہوگا اور کہے گا ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے، سل آپ ارشاد فرمائیے، تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں کہوں گا اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے، کل کائنات محتاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سفارش کریں گے گناہگاروں، سارے انبیاء علیہ السلام سفارش، سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ اے پروردگار جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں اے اللہ انہیں نکال دو، مجھے حکم ہوگا کہ جاؤ اور نکالو۔ یہ دوسرا موقع ہے ہم جیسے گناہگاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کی پیش آئے گی۔ تیسرا موقع مجھ سے پوچھیں گے اور فرمائیے،
میں عرض کروں گا میرے پروردگار جو ابھی جہنم میں گرے نہیں ہیں نا، اور حساب میں آپ نے انہیں جہنمی کر دیا ہے، کہہ دیا آپ نے، ارشاد فرمایا اے رب کرم فرما ان کو جنت بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کے جہنم کا پروانے ختم کروا دیں گے، اور ارشاد ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ۔ پھر پوچھیں گے چوتھی مرتبہ کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عرض کروں گا اللہ یہ تیرے بندے ہیں اللہ، بغیر ان کا بھی حساب نہیں ہوا، فیصلہ نہیں ہوا، بغیر حساب کے انہیں جنت میں بھیج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہے گا اچھا یہ جتنے ہیں نا بغیر حساب کے آپ کے کہے پہ جنت میں بھیجتے ہیں، یہ 4 ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں جنت کے دروازے پر جب پہنچوں گا مجھ سے پوچھیں گے اور کچھ چاہیے، میں کہوں گا اللہ فلاں 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 طبقات جو ہیں ان لوگوں کے درجے بلند فرما دے، اللہ میری بات مان لے گا اور میں جنت میں تمہیں لے کے چلا جاؤں گا۔ 5 مقامات پر ہمارے نزدیک شفاعت ہوگی، اور 5 مواقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع، اتنی بھی کیا انت مچی اور آفت آئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پڑھیں۔ کیا فرمایا ہے، کیا تقاضا ہے، دعا کیسے مانگتے تھے، آپ ہمت کریں۔ ایک کتاب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا معارف الحدیث، کوئی فرقہ واریت نہیں، کچھ نہیں، حضرت نے بڑی لکھی ہے، اسے پڑھیں 9 جلدوں میں، روز 2 3 4 صفحے پڑھ لیے، سال بھر میں آئندہ رمضان پر ختم ہو جائے گی، پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے کیسے، مسواک کیسے، وضو کیسے، نماز کیسے، تجارت کیسے کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو، اخلاق، سب چیزیں انہوں نے 9 جلدوں میں لکھ دی ہیں۔ پڑھنا چاہیے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کو، معارف الحدیث، اتنی اچھی چیز لکھ گئے ہیں کہ کیا معلوم کہ آخرت کا یہ ذخیرہ بنے۔ خاص طور پہ 5ویں جلد پڑھنی چاہیے، اس میں دعائیں انہوں نے دعائیں جمع کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ کیا دعا مانگتے تھے، نماز میں کیا دعائیں سکھاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نماز میں درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے قرآن کی کبھی کوئی دعا نہیں سکھائی۔ ہم سب پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پالا پڑ جائے نا کسی سے، وہ کہے گا یہ دعا ثابت کرو، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے یہ دعاؤں کی تعلیم دیتے تھے، کچھ نہیں۔ یہ تو چونکہ دعا مانگنی ہے اس لیے قنوت میں یہ دعا پڑھ لی، درود شریف کے بعد پڑھ لی۔ کیوں رکھا تھا فقہاء اور علماء نے کہا یہ دعا اس لیے رکھو کہ چھوٹے بچے ہیں، بچے کہاں اتنی لمبی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، تو یہ ایک آیت یاد کرا دو، بچے کو بتاؤ 3 جگہ پڑھ لیا کرے، ایک سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیا کرے، ایک دعائے قنوت میں یاد ہوگی تو ہوگی چلو یہ پڑھ لیا کرے، اور ایک سلام سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرے۔ قرآن کی آیت بھی آیت کی آیت رہی، دعا کی دعا ہوئی، بچوں کے لیے تھا، جب بڑے ہوں گے تو خود ہی پڑھ لیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ 70 سال تک بھی ہم بچے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف دعائیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی نماز میں کیا دعا مانگا کروں؟ فرمایا ابو بکر سلام پھیرنے سے پہلے کہو رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ معاف فرما دے، اے پروردگار آپ کے علاوہ معاف کرنے والا بھی تو کوئی نہیں، اللہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا رہا ہوں، معاف فرما درگزر۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے، اور مولانا منظور نعمانی صاحب کو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا لکھنؤ میں، وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ ذرا آواز سے پڑھ رہے تھے، بڑھاپا بھی تھا، فالج بھی تھا، سب چیزیں تھیں، سلام پھیرنے سے پہلے زار زار روتے تھے، آنسو گرتے تھے، اور ہم نے گنا 13 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، رب انی ظلمت، اللہ میں نے اپنے آپ، اللہ میں نے ظلم، اللہ میں نے اپنی جان پہ، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ معاف فرما۔ یہ خدا کے ساتھ خشیت کا تعلق ہے۔ 5ویں جلد میں انہوں نے دعائیں جمع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ،
حضرت عمار ابن یاسر حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمار جب درود شریف پڑھ لو نا تو پھر اس کے بعد سلام سے پہلے یہ کہنا، یہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے پروردگار جو تیرا علم ہے اپنی مخلوق کے متعلق، اور اللہ جو کچھ تیری قدرت ساری کی ساری اپنے مخلوق کے متعلق ہے، احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اب دنیا میں میرا رہنا مناسب نہیں ہے، اللہ اس وقت مجھے موت دے۔ بڑی لمبی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو آ کے، معاذ یہ واحد صحابی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں ہم تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو میرا ہاتھ پکڑا اور دست مبارک سے گرفت فرمائی اور مجھے دیکھا اور کہا معاذ اللہ کی قسم ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت۔ معاذ 17 سال کے تھے، مسلمان ہوئے، 35 سال کے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھرانے لگے جب انہوں نے سنا کہ معاذ اور ابو عبیدہ اور ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، گھبراہٹ پڑ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جانتے تھے نا کہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، ہم نے کئی جمعے سے معاذ رضی اللہ عنہ یہاں تقریر فرمایا اللہ کی قسم معاذ تجھ سے بڑی محبت۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا معاذ ایک تحفہ دیں، محبوب کو تحفہ ہے اور محبت کے اظہار پہ تحفہ ہے، وہ جانتے ہیں جن کی زندگی میں محبت کے دور آئے۔ فرمایا معاذ درود شریف مجھ پہ بھیجو نا نماز میں، سلام سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و علی حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرمائیے میں آپ کو یاد کرتا رہوں، اللہ میں اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو تیری عبادت کروں فرسٹ کلاس عبادت، پہلے درجے کی عبادت ہے میرے رب نے تیری۔ یہ ساری کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کی سکھائی، اور ہمیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، بالکل ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کیوں ہم غافل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی محنت کی۔ اتنا تو یار کوئی بیگانوں سے بھی نہیں کرتا جو اس امت نے اب طریقہ اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نہ ان کے نسب کا پتہ ہے، نہ ان کی اولاد کا پتہ ہے، نہ ان کے شہزادوں کا پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت فرمائی، کس سے نفرت، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پڑھیے اس معارف الحدیث کو، 9 جلدیں ہیں، کوئی فرقہ واریت حضرت نے نہیں لکھی، سیدھے سادے حدیثوں کا ترجمہ اور عام لفظوں میں تشریح کرتی ہے۔ 2-3 صفحے روز پڑھ لیجئے، سال بھر میں پوری 9 جلدیں ہو جائیں گی، اور آپ خوش ہوں گے، پتہ ہوگا قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو دیکھیں گے تو یہ پہچانے گا تو صحیح کہ آقا و مولا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہستی ہے جس کی خوشی کا اللہ بھی خیال کرتا ہے اور جس کے مانگے کو اللہ نے رد نہیں فرمایا۔ ہم سب محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت کے، اور بڑے ہی بدبخت ہیں اب یہ نئے اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نہیں ہوگی، اور جو بڑے احسان کرتا ہے وہ کہتا ہے 2 مرتبہ شفاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اس وقت جب لوگوں کا حساب شروع ہو، اور ایک لوگوں کو جہنم میں نکالنے کے لیے 3 شفاعتوں کا انکار کرتے ہیں، 3 شفاعتوں کا۔ پبلک بھی سنتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دریافت کریں گے، اور اللہ ان کو عزت اور تکریم دے گا، کل جگ دیکھے گا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کیا فرمائیں کوئی اور چیز ہم کریں۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، ساری عزت، شرف، احترام، رفعت، بلندی کے باوجود خدا نہیں، اور اللہ اللہ ہے۔ اللہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بنتے ہیں، اللہ اللہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام کسی کا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہم اتنے غافل ہیں، تیسری چیز آپ سے عرض کریں، اپنی نمازوں سے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں رکوع میں جاتے تھے تو اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے پتہ نہیں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، اور کھڑے ہوتے تھے رکوع سے تو ہم کہتے تھے شاید سجدہ بھول گئے ہیں، دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اتنی دیر کہ ہم سمجھتے تھے شاید بھول گئے ہیں دوسرا سجدہ۔ لمبی نمازیں، دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا، یہ قیام ہے۔ پیدل چلیے، ورزش کیجئے۔ آپ کہیں گے ممبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں جان ہونی چاہیے، گھنٹہ گھنٹہ بھر اللہ کے حضور میں رات کو کھڑے ہو جائیں، اٹھو رات کو رکوع کرو، 20 50 مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے کھڑے ہوتے تھے، مسلسل کہتے تھے ربی الحمد ربی الحمد، میرے پروردگار تعریف کا تو بس تو ہی ہے، اللہ تیری ہی تعریف، اللہ تو ہی ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ کھڑے ہوں رات کو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جائیں، 100 مرتبہ پڑھیں ربی الحمد ربی، اے میرے پروردگار تعریف تو تیری۔ یہ لمبے قیام، یہ لمبی نمازیں، طویل رکوع اور سجدے ہم سب نے بھلا دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ یہ چیزیں اس لیے جان ہوگی ٹانگوں میں تو کھڑا ہوگا نا، کمر سیدھی ہوگی تو کھڑا ہوگا نا، ورزش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح روزانہ مدینہ منورہ میں جب ہوتے تھے کئی میل، 6 میل پیدل چلتے تھے، جس غرض سے بھی جاتے تھے الگ بات ہے، 6 میل پیدل چلتے تھے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یہ سنت یاد نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت میں کیا ہے؟ اور مسجد قباء میں جانا تو صحیح حدیث میں آئے، ہفتے میں 2 بار مسجد قباء میں جاتے تھے، تو مسجد قباء سے مسجد نبوی 3-4 کلومیٹر تو ہے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے، ہم کیوں غافل؟ ورزش کرے، ٹانگوں میں جان پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب قیامت میں کھڑا ہونا ہے، قیامت کی اس قیام کی بجائے اللہ دنیا میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس قیام سے اللہ محفوظ فرما، وہاں کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یہ سب دین ہی سکھاتا ہے، مگر ہم اتنے غافل ہیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس 5 نمازیں جلدی، امام 1 منٹ ذرا دیر سے آیا یا امام نے 1 منٹ لمبی نماز، سختی آ گئی بیچارے کی، اور صورتیں چھوڑی دی ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فرائض پڑھاتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ والسماء ذات البروج اور دوسری میں والسماء والطارق پڑھتے تھے، دونوں صورتیں والسماء کی جمع فرما لیتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایسی مسجدیں دیکھیں جہاں کسی نے اس سنت پہ عمل کیا اور مقتدی نہیں جی نہیں مولوی صاحب یہ وہ اپنے پاس سے تھوڑی ہی کر رہا ہے، وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے۔ آپ اس پہ پڑھی۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، روشن رکھے، جنہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا، مولانا عبدالحمید سواتی گجرانوالہ، نصرت العلوم، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے سسر، بڑے قابل، کسی فرقہ واریت میں نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 600-700 صفحے ہیں، نماز مسنون، نماز کلام، کہیں سے مل جائے گی، اسے ایک صفحہ کر کے پڑھتے رہیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن آدمی کی نماز کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیا پڑھاتے تھے۔ ہم سب کو ان پہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، درس قرآن پڑھو، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق معارف الحدیث پڑھیے۔ اور تیسری کتاب نماز کلاں یا نماز مسنون، مولانا عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ کی، یہ پڑھیے۔
تینوں چیزیں جو آپ سے عرض کیا ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی دیوبندی بریلوی ہے کچھ نہیں، کسی نے چھوا تک نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار جو کتاب و سنت میں آیا پڑھو اور زندگی ٹھیک کرو۔ اللہ آپ کو رحم عمل کی توفیق بخشے۔